اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قدرت والسلطان الرأفت والامتنان احمدہ علی تتابع النعم واعوذ بہ من العذاب والنقم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ خالصۃ للجاہدین ومعاندۃ للمبتلین واقرارا بانہ رب العالمین واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صادق الامین خدم بہ النبیین وارسلہ رحمۃ للعالمین وصلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین فقد اوجب الصلاۃ علیہ وأكرم مثوى لديه وأجمل إحسانه إليه أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف، اور اس مہینے کی مناسبت سے جو ماہ محرم، ماہ عزا، ماہ غم و حزن، ماہ عزاداری، سوگواری، نماز گزاروں کے خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں، اور صاحب روز یعنی امام زمان ارواحنا لہ الفدا کی خدمت میں ہم تعزیت عرض کرتے ہیں۔ کافی مہم مہینہ ہے، درسوں والا مہینہ، ابو عبداللہ الحسین کی شخصیت سے معرفت حاصل کرنے والا مہینہ۔ مومن صرف نہیں بلکہ دنیا کا ہر کوئی انسان جو بھی آپ سے وابستہ ہو جائے اس کے لیے بہت سارے راستے فراہم ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ ملتا ہے، ایک ایسی زندگی جس کے اندر خدا پائی جاتی ہے، خدا پایا جاتا ہے، جینے کا سلیقہ، عزت والی زندگی، بلند زندگی، معراجی زندگی، کیونکہ ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا خود یہ نعرہ تھا، یعنی ذلت ہم سے دور ہے۔ اس ارض الہی پر یعنی اللہ کے زمین پر زندگی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ انسان جو اپنے ارزشوں کو بیچ کر زندگی کرتا ہے، اپنے ویلیوز کو بیچ دیتا ہے، اپنی عزت کو بیچ دیتا ہے۔ ایک وہ جو عزت سے زندگی کرنے کے خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ جس نے بھی عزت کو بیچ کر زندگی کیا وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا، اور جس نے بھی عزت کے خاطر اپنے آپ کو قربان کیا وہ ہمیشہ باقی رہ گیا۔ اور اس زندگی کے سردار کا نام ہے ابو عبداللہ الحسین، اس زندگی کے سردار کا نام حسین ابن علی کہے جاتے ہیں، جو یہ زندگی کا درس ہمیں دیا۔ عاشور لوح محفوظ پر محفوظ ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، یہ محفوظ ہو چکا ہے۔ بس اس عاشور سے متصل ہونا ہمارا کام ہے، ہمیں متصل ہونا پڑے گا، پناہ نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ عاشور سے بچ کر جائیں، جا سکتا ہے انسان، بہت سارے چلے گئے تھے کربلا چھوڑ کر، بہت ساروں نے اپنی اپنی زندگی کا سرنوشت، تقدیر خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے۔ ذلت کی زندگی،
سرخ موت یعنی شہادت کی موت سے فرار، انہیں زرد موت نصیب ہوئی، ذلت کی موت نصیب ہوئی۔ کیا ہوا؟ ایام محرم کے بعد، ایام عاشور کے ایام کے بعد، وہ عاشور کے بعد جب مدینے والوں کے اوپر یزید نے حملہ کیا، کس بنا پر؟ ہمت کی بنا پر۔ اسے ہمت مل گئی تھی کہ حسین ابن علی جب اٹھے تھے تو تنہا تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ یہ سوچ کر اس نے یہ گستاخی کی، یہ جسارت کی، مدینے میں جا کر مدینے کے اندر خراب کاریاں کی، جس کا نتیجہ اصحاب رسول قتل کر دیے گئے۔ مدینہ 3 دن کے لیے یزید کے لشکر کے اوپر حلال ہو چکا تھا۔ تجاوز، عورتوں کے ساتھ بدسلوکیاں، یہ سب دیکھنا پڑا، اس لیے کہ یہ لوگ ایسی زندگی کے طلبگار تھے جو زندگی کے اندر کوئی مشکل وقت نہ آئے، راحت والی زندگی۔ جو عاشورہ سے متصل ہوا وہ درجات عالی پر فائز ہوا عاشورہ سے، کیونکہ عاشورہ سے متصل ہونا درجات بلند کرتا ہے ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ۔ وہ زمان فرق نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو کربلا کے اندر تھے، یقیناً ان کا درجہ بلند ترین ہے کہ کوئی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن جس کے دل ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اگر وہ دل 1400 سال بعد بھی آج پائے جائیں کسی کے اندر، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، یہ فلسفہ حق ہے، اور یقیناً ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ فوز عظیم پر پہنچ سکتا ہے۔ یہ حزن کے ذریعے سے اس مہینے کو پیش کرنے کا وقت ہے۔ حزن، غم، یہ مہینے کے اندر انسان کو نصیب ہوتی ہے، یہ خدا کی طرف سے نصیب ہوتی ہے۔ عشق، جس کا دل قسی القلب ہو گیا ہے، یعنی سخت ہو گیا ہے، اسے چاہیے کہ آنسوؤں کے ذریعے سے اس کے دل کو نرم کریں۔ قسی القلب ہر وہ کام انجام دیتا ہے جو رحم سے ہٹ کر ہوتا ہے، مہربانی اس کے اندر نہیں ہوتی، اس کے اندر مرسی نہیں ہوتی، اس کے اندر محبت نہیں ہوتی، قسی القلب ہے۔ ظالم بن سکتا ہے، یہ ظلم کے درجوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ایک بہترین وقت ہے انسان اپنے آپ کو اس مرض و روگ سے الگ کرے۔ کس کے ذریعے سے؟ عشق کے ذریعے سے، بکا کے ذریعے سے۔ عشق دل کو نرم کر دیتا ہے، عشق انسان کو انسان بنا دیتا ہے، عشق کے ذریعے سے اسے سحر خیزی نصیب ہوتی ہے، یعنی سحر فجر سے پہلے عشق کے ذریعے سے اسے توبہ نصیب ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ عشق حسین ابن علی کے اوپر عشق یعنی صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتی ہے بلکہ اثرات گناہ ختم کر دیتی ہے، یعنی گناہ کے آثار ختم ہو جاتے ہیں۔ گناہ کے آثار کیا ہیں؟ مثلا انسان جب شراب پیتا ہے، نعوذ باللہ، اس کا اثر دل کے اندر ہوتا ہے۔ دل مطلب وہ چاہ رہا تھا، خواہش تھی، اس کے اندر شراب پینے کی خواہش ہوئی، اس لیے شراب پیا۔ شراب پینا گناہ ہے، لیکن دل کے اندر جو اس کے پیدا ہوئی شہوت شراب کی، یہ اثر ہے۔ یہ اب عبداللہ الحسین اس اثر کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ جو کریں آپ لوگ، کافی طاقت ہے اس نہضت حسینی کے اندر۔ نہضت حسینی سے جو بھی وابستہ ہو جائے گا، بڑے بڑے جسے یوں کہا جائے کہ گونڈے ٹائپ کے لوگ، جنہوں نے ابا عبداللہ الحسین کے دستوں سے ماتم داروں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو شامل کیا،
یہ لوگ نجات پا گئے، یہ لوگ بلند مرتبے پر چلے گئے، شہادت کا درجہ ملا انہیں، شہید ہوئے۔ بہت ہیں اس طریقے کے واقعات۔ حزن یہ ایک طبعی رشتہ ہے، یہ نیچرل رشتہ ہے۔ یہ کس کے درمیان؟ امت اور امام کے درمیان۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں فاضلتینتنا خلقہم فاضلتینتنا، ان کی خلقت یعنی شیعوں کی خلقت ان کی بچی ہوئی مٹی کے ذریعے سے ہوئی ہے، یعنی ائمہ کی خلقت جو جس مٹی سے ہوئی، جو مٹی بچ گئی تھی اس سے شیعوں کو پیدا کیا گیا، جس کا اثر یحزنون بحزننا، اس کا اثر بہت ہوتا ہے۔ اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے غم میں غمگین رہتے ہیں، وَيَفْرَحُونَ بِفَرْحِنَا، اور ہمارے خوشی میں خوش رہتے ہیں۔ صرف اگر امام کو تکلیف ہو تو شیعہ اس کا دل غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں موسٹلی شیعوں کا دل جمعے کے شام میں غم زدہ ہو جاتا ہے، یعنی آج کا دن جمعہ ہے، جمعے کی شام جیسے جیسے مغرب قریب آتی ہے غم زدہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دن وہ امام کا انتظار کر رہا تھا یعنی جمعہ، اس دن امام نہیں ہے، اس دن امام غم زدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دل ملا ہو۔ اور برعکس یہ کہ جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو امام غم زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ گہرا رشتہ ہے امام اور شیعت کے درمیان، امام اور ان کے چاہنے والوں کے درمیان۔ امام زمان سب سے زیادہ گریہ کرنے والی شخصیت ہیں ابا عبداللہ الحسین پر، سب سے زیادہ۔ ایسے بہت سارے روایتیں ہیں جو دوسرے ائمہ سے بھی ہیں، ہر امام گریہ کرتا ہے، حتیٰ امام موسیٰ بن جعفر کے بارے میں امام رضا آپ کے فرزند فرماتے ہیں کہ جب بھی پہلی محرم آتی ہے تو میرے بابا کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، ہنسی چلے جاتی ہے۔ اور جیسے جیسے یہ ایام عاشورے کے قریب پہنچتے رہتے ہیں ان کے اندر بے تابی زیادہ ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے عاشورہ نزدیک آتا ہے بابا اپنے حال میں نہیں رہتے۔ یہ محبت ہے، یہ گریہ کا راستہ ہے، یہ جو بتایا گیا چاہنے والوں کو، شیعوں کو، عزاداروں کو، کہ تم بھی محرم کے اندر اپنی حیثیت کو بدلو، غم کی حیثیت لاؤ، اپنے اندر حزن پیدا کرو، کہ یہ کافی اثر رکھتا ہے اس کے اندر۔ لَأَنْدُبَنَّ صَبَاحًا وَمَسَاحًا، امام زمان زیارت الہیہ مقدسہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ندبہ کرتا ہوں، گریہ کرتا ہوں، بیتابی دکھاتا ہوں۔ ندبے کے اندر ہر چیز ہے، گریہ ہے، بیتابی ہے، یعنی ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، ڈھونڈتا ہے انسان۔ ندبہ اسی کو کہتے ہیں، این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین، کہ جس کے اندر دعا کے اندر آپ دیکھیں کہ میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں، اری الخلق ولا ترا، کہ میں ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ بیتابی ائمہ نے امام حسین کے بارے میں بھی بتایا کہ کیسے بیتاب تھے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میں ندبہ کرتا ہوں، گریہ، بیتابی، کب؟ صباحاً و مساحا، دن رات، ہر روز، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ میں آپ پر گریہ نہ کرتا ہوں۔ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ وَلَأَبْكِيَنَّكَ بَدَلِ الدُّمُوعِ الدِّمَاء، اتنا گریہ کرتا ہوں، اتنا گریہ کرتا ہوں کہ خونی آنسو بہتے ہیں۔ دموع الدماء، پانی کی جگہ، آنکھوں کے پانی کی جگہ خون بہاتا ہوں آنکھوں سے، یعنی امام کی آنکھیں اتنی سرخ ہو جاتی ہیں روتے 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 کہ خون آخر حصہ ہوتا ہے جو بہتا ہے انسان کی آنکھ سے۔ اس میں فرمایا اسی زیارت نائیہ میں حتی اموت بلود المصائب بغصۃ الاکتیاب، یعنی اگر اس راستے میں موت بھی آ جائے، موت بجا ہے اس کے لیے، یعنی کوئی اشکال کا مقام نہیں ہے،
روتے روتے اگر انسان مر جائے. جز بےتابی ابا عبداللہ الحسین کے غم میں جائز ہے. بےتابی بنسبت دوسری جگہوں کی، غم سے ہٹ کر اپنے پرسنل معاملات میں ہم بےتاب ہوں، وہ صحیح نہیں ہے. اپنے دوسرے مصائب میں، جو پرسنل مصائب ہوتے ہیں ہمارے، اس میں بےتاب ہونا وہ صحیح نہیں ہے. وہاں پر منع کیا گیا ہے. بےتابی ائمہ کے غم میں کوئی نہیں ہے. امیر المومنین بھی بےتاب ہو گئے تھے جب رسول اللہ کی شہادت ہوئی. امیر المومنین سے رہا نہیں گیا تھا. امیر المومنین نے مرثیہ پڑھا اس کے اوپر، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموتک من انباء و اخبار السماء. یا رسول اللہ، آپ کے موت سے جو چیزیں قطع ہوئی ہیں، یعنی آسمانی خبریں، وحی الہی، اخبارات جو آسمان سے نازل ہونے والے ملائکہ قطع ہوئی، وہ کسی دور میں نہیں ہوئی تھی. یہ پہلی بار ہم لوگ تجربہ کر رہے ہیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ میں آپ کے غم میں اتنا بےتاب ہوا، انفضنا علیک ماء الشؤون، اتنا بےتاب ہوا کہ میں میری آنکھوں سے پانی کا دریا بہا دیا. معصوم کے غم میں بےتابی یہ اجر و ثواب ہے، اس کے اندر نجات ہے، اس کے اندر کافی نعمت الہی ہیں. عشرہ محرم انسان کو بہت ساری چیزیں دیا ہے. عشرہ محرم تبرکات دی. تبرکات رزق کی شکل میں، مجلس کا رزق، مجلس جہاں پر انسان بیٹھتا ہے وہ رزق الہی ہے، جس کے جو انسان اللہ سے توفیق طلب کرتا ہے، خداوند اس انسان کو مجلس کے حوالے کر دیتا ہے. اس لیے کہ حسین کا ٹینٹ ہے، یہ حسین کا خیمہ ہے. یہ روایت میں ہے کہ جہاں پر بھی یاد حسین ہو، ابا عبداللہ الحسین کی یاد ہو، یعنی مجلس ہماری زبان میں جو کہا جاتا ہے، وہ خود حرم ابا عبداللہ الحسین ہے. جس دل کے اندر ابا عبداللہ الحسین کی محبت ہو، وہ دل خود ابا عبداللہ الحسین کا حرم ہے. وہ دل خود. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہماری ہمت افزائی کے لیے، ہماری ہمت کو بلند کرنے کے لیے؟ اتنی پیاری احادیث، اتنی پیاری باتیں جسے انسان مایوس نہیں ہوتا. کس کے پاس رحمت تک پہنچنے کے لیے مایوسی نہیں ہے. وسیع رحمتوں کا، خدا کے وسیع رحمتوں کا آئینہ ابا عبداللہ الحسین ہے. خدا نے جس طریقے سے اپنی طرف آنے کے لیے مایوسی سے روکا ہے، جو خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ. مایوس بڑا گناہ ہے. انسان مایوس نہیں ہوتا کتنا بھی گنہگار ہو. کتنی ایسی روایتیں، کتنے ایسے احادیث آپ کو ملیں گے یہاں پر لوگوں نے آ کر ائمہ علیہ السلام سے کہا، خود سے اپنا ہی نتیجہ نکال کر پیش کیا، کہا کہ اتنے سارے گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اماموں نے اسے تسلی دیا، کہا کہ نہیں ایسا مت سوچ، تو ایک بار جا توبہ کر، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا. کہا کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے، کہا ہر گناہ معاف کرے گا. پہاڑیوں کے برابر وزن ہو تیرے گناہوں کا، اس کی پہن آسمان کے مطابق ہو تو بھی اللہ معاف کرے گا، لیکن تو مایوس نہ. باب رحمت اللہ الواسعہ حسین ابن علی ہیں. اگر یہاں انسان حسین ابن علی کے پاس چلا گیا، ہر عیب سے نجات پایا. ہر عیب سے. دنیا کے تمام وہ زندگی جس نے آلودہ کیا اپنے آپ کو، پولیوٹ کیا، یہ واحد مایا ہے، یہ واحد پانی ہے، یہ واحد ایسی دوا ہے جو انسان کو کیور کر سکتی ہے، شفا دے سکتی ہے. بہت اس کی فضیلت. مجلس انسان کے لیے نعمت ہے، اسی لیے ہم مجلسوں میں جاتے ہیں. دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں، میں خدا نخواستہ ایک عبادت کو چڑھانے کے لیے دوسری عبادت کو کنڈم نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کبھی مسجدوں کی طرف نہیں جاتے، کم جاتے، لیکن مجلس میں حاضر رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سردار کا معاملہ ہے، ارباب کا معاملہ ہے.
آ جاتے ہیں، ہدایت ہوتی ہے، انسان وہاں سے ہدایت لیتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کے باوجود بھی وہ مسجدوں کی طرف نہ جائیں، حسینیہ کی طرف نہ جائیں، عاشور خانوں کی طرف نہ جائیں، امام باروگوں کی طرف نہ جائیں، اس نے اپنے ارباب کے ساتھ کھیل مذاق کیا ہے۔ ہدایت پانے کے باوجود اس نے اپنے ارباب سے مذاق اڑایا، اپنے ارباب کا مذاق اڑایا، ورنہ ہدایت پانے والا دوبارہ پرانی زندگیوں کی طرف نہیں جاتا، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ اس عشرے کا رزق، ایام عزا کا رزق ایک اشک ہے، اشک ہے۔ کسی کو اشک نہیں ہے، ہوتا ہے کسی کو اشک نہیں نکلتے، آنسو نہیں نکلتے، مایوس نہ ہو، طلب کرو، خدا سے طلب کرو، خدایا حسین ابن علی کا غم ہے، خدایا اس غم میں بہانے کے لیے مجھے آنسوؤں کا ذخیرہ دے۔ خداوند متعال دیتا ہے۔ اپنے آپ کو مصائب کے عالم میں رکھو، کوئی عیب نہیں ہے۔ مثلا حسین کی بیٹی کا اگر آپ نے واقعہ سنا غم کا، اپنی بیٹی کو لاؤ وہاں پر۔ ایک شخص امام صادق سے سوال کیا ہے، امام صادق سے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ مجھے آنسو نہیں آتے، اور میں جب بھی مصائب سنتا ہوں تو میرے گھر والے سامنے آتے ہیں، ایسا لگتا ہے میری بیٹی پہ تماچے پڑ رہے ہیں، میری بہن کے سر سے ردا چھینی جا رہی ہے، کیا میں اس کو اپنے ذہن میں تصور میں لا کر رو سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ اگر تو رونے کے قریب پہنچ رہا ہے، اس کے بعد تم کربلا کو یاد کر۔ دیکھیں کتنا طریقہ بتایا ہے۔ کون انسان ہے جو نہیں گریا کرتا؟ حتیٰ ظالم جو ساری دنیا پر ظلم کرے گا، جب اپنے بیوی اور بچوں کی طرف دیکھے گا اسے آنسو آئیں گے۔ تو کیا ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے؟ ہمیں مانگنا ہے آنسو، ہمیں احساس کرنا ہے۔ کربلا صرف سننے کا نام نہیں ہے، کربلا احساس کرنے کا نام ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے کربلا ہمیں دکھائی نہ دے، ہمارے پاس اتنا عظیم علم نہیں ہے، اتنا عظیم تقویٰ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں کہیں کہ چلو میں اجازت دیتا ہوں کربلا کا اتنا حصہ دیکھو تاکہ ہم گریہ کریں، اپنی زندگی کو بدلیں۔ نہیں ہے ہمارے پاس اتنا علم، لیکن ہو سکتا ہے ہم آنکھوں کی دل سے دیکھیں۔ آنکھوں کی دل سے بہت چیزیں دیکھی جاتی ہیں، خدا بھی دیکھا جاتا ہے۔ امام علی فرماتے ہیں میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے نہیں دیکھا، میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہا فرمایا کہ دل کی آنکھ سے دیکھا، احساس کہ میرے سامنے خدا ہے، احساس۔ اس لیے نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں بہت ساری ایسی باتیں جو امام جب فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے خدا ہے سامنے۔ یعنی رعایت کرو اپنے اور خدا کے درمیان، ایک حیا رکھو، ولو ایک پردے کی اس کے برابر کا کیوں نہ ہو، اس طریقے کی باتیں۔ عشق۔ تیسرا رزق جو سید الشہداء کا اس دستر پر ہمیں نصیب ہوتا ہے، تیسرا رزق وہ ہے زیارت۔ ان ایام میں لوگ زیارت ابا عبداللہ الحسین کرتے ہیں، جس کے پاس استطاعت ہے وہ کربلا جاتے ہیں، وہاں پر گزارتے ہیں، جس کے پاس نہیں وہ دور سے سلام بھیجتے ہیں، اور اتفاق سے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے کہ آپ لوگ ان ایام میں زیارت عاشورہ پڑھیں۔ اگر ساری زیارت اگر ہم پڑھنے کے لیے جائیں کتنی دیر ہوگا؟ اگر آپ یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کریں زیارت، خوبصورت آواز میں پڑھنے والے جو آرام سے پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں ہے، 13 سے 15 منٹ کے اندر کی زیارت ہے یہ، 13 منٹ سے 15 منٹ کے اندر بہتر ہے۔ پروناؤنسیشن دل اس میں اٹریکٹ ہوتا ہے، جس انداز سے وہ پڑھتے ہیں وہ لوگ ہماری زبان سے بھی جاری ہوتے ہیں، حفظ ہوتی ہے زیارت، اچھا دکھتا ہے۔ ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ٹائم لیمٹ کم ہو جائے، تھوڑا کم ہو جائے، 10 منٹ کے اندر ہو جائے، تیز پڑھنے کے وجہ۔ اعراب میں ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، کوئی اعراب میں مشکلات آ سکتی ہیں، بہتر۔ لیکن کسی بھی حال میں زیارت اگر نہیں پڑھ سک رہے ساری زیارت، کم از کم وہ
100 مرتبہ جو پڑھی جاتی ہے 1 مرتبہ پڑھیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک الی آخر ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین، یہ اس کو پڑھیں۔ اگر یہ بھی بوجھ ہے پڑھنے کے لیے، جو معمولاً ان دنوں میں نہیں ہوتا بوجھ، یہ بھی بوجھ ہے، کوئی بات نہیں، آپ 1 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کافی اثر رکھتا ہے زیارت میں سلام بھیجنا اپنے ارباب کے خدمت میں۔ زیارت کا رزق شفاعت کا رزق ہے ہمارے لیے اس محرم میں، شفاعت، کیونکہ ہر امام سے فرمان ہے اگر تم میرے پاس آؤ گے میں تمہارے پاس آؤں گا، برابر کا حساب۔ اگر تم میرے پاس آؤ گے، جو زیارت کو جاتے ہیں ان کے لیے، حتیٰ امام زادوں کے پاس بھی جو لوگ جاتے ہیں، امام زادے، اب ایران عراق وغیرہ جاتے ہیں، اماموں کی خبروں کے علاوہ امام زادوں کے پاس، جو روایت میں کہ جتنا بھی آپ جائیں گے ان خبروں کی طرف، یہ لوگ آپ سے ملاقات کے لیے محشر میں آئیں گے، قبر میں آئیں گے، بالخصوص ائمہ علیہم السلام۔ امام حسین کے پاس اگر آپ جائیں گے، امام حسین آپ کے پاس بھی آئیں گے، کیونکہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے اماموں کے ساتھ، 2 طرفہ ہے، برابر کا معاملہ ہے۔ امام حسین کے مجلس میں آپ جائیں گے تو آپ کا نام ہے اٹینڈنس میں، امام حسین کے پاس، حضرت زہرا کے اٹینڈنس میں آپ کا نام ہے، ان کے پاس آپ کے ہر آنسو کا حساب ہے، ان کے پاس آپ کی کیفیت ہر چیز کا حساب ہے۔ آپ آئے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر آئے، اب ان کا کام ہے کہ آپ کو بچائیں، جہاں جہاں پر مصیبت کا وقت ہے وہاں سے بچائیں، قبر کا وقت، احتضار کا وقت، روح کے نکلنے کا وقت، قبر کا وقت، اور جو بھی مصیبت کے وقت ہوتے ہیں وہاں پر آ کے بچاتے ہیں لوگ، شفاعت کرتے ہیں۔ شفاعت خدا کے سامنے ریکمینڈ کرتے ہیں ہمارے لیے، کہتے ہیں کہ اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ شفاعت یہ نہیں کہ صرف بول دیا خدا ہے یہ ہمارا ہے اس کو بھیج دیں، نہیں، ہم لے کر جائیں گے، چھوڑ کر نہیں جائیں گے، لے کر جائیں گے۔ جنت جائیں گے تو ایک ساتھ جائیں گے، یہ سب سے بڑی بات ہے، ورنہ ایک شفاعت جو دنیا والوں کی نگاہ میں ہے، وہ شفاعت ریکمنڈیشن۔ مثلا کسی کا کوئی کام ہے، میں نے ایک میسیج کر دیا فلاں کو، بھائی اس کا کام ہے آپ کر دو، بھائی اس کا کام ہے، یہ میں خط لکھ رہا ہوں آپ کام چلا لو، یہ ریکمنڈیشن۔ لیکن ایک شفاعت ایسی نہیں ہے، میں خود لے کر جاؤں گا، جہاں پر کام ہے وہاں ساتھ رہوں گا، جب تک آپ مطمئن نہ ہو جائیں کہ آپ کا کام ہو گیا میں ساتھ رہوں گا۔ یہ شفاعت مضبوط ترین شفاعت ہے۔ یہ محشر میں نہیں ٹھہریں گے لوگ، جائیں گے نہیں، ٹھہریں گے، خدا ساتھ جائیں گے، فرشتے آئیں گے، اہل البیت سے کہیں گے کہ آئیے تشریف لائیے جنت آمادہ ہے، نہیں، ساتھ جائیں گے۔ یہ امپورٹنٹ شفاعت ہے، یہ ہمیں نصیب ہوتی ہے، اس لیے مجلس امپورٹنٹ ہے، بہت آنا چاہیے۔ تولا اور تبرہ کا رزق، محبت میں اضافہ ہوتا ہے جب فضائل اہل البیت سنتے ہیں، جب وہاں سے ہمیں کوئی رزق ملتا ہے۔ ممبر ٹائم ویسٹ کا تو نام نہیں ہے نا، ہدایت کی جگہ ہے، ضروری ہے کہ یقیناً کسی نہ کسی کے سلیوشنز نکلتے ہیں وہاں پر، جو انسان ایک زمانے سے تلاش میں تھا اس کا سلیوشن کیا ہے، کبھی آپ کو ممبر سے مل جاتا ہے، چاہے وہ اقتصاد ہو، چاہے وہ فرہنگ ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے کوئی سا بھی سلیوشن ہو، آپ کو وہاں سے ملتا ہے آپ کو، تو ایک نعمت ہے، اپرچونٹی ہے۔ تولا اور تبرہ، دشمنوں سے آشنائی ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کس سے ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے، کیسے دشمنوں سے ہمیں دور رہنا ہے، کس کے خلاف آواز اٹھانا ہے، یہ سب کون دیتا ہے؟ فرش اعضا دیتا ہے۔ انقلاب اسلامی ایران آڈیٹوریم سے نہیں آیا، تھیٹر سے نہیں آیا، جیسا کہ آج کل کے جو انقلاب چھیڑتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کو بھٹکا، اس لیے نہیں آیا۔ کہاں سے آیا؟ مسجدوں سے آیا، عاشور خانوں سے آیا۔ عاشورے کے دن پہلی بنیاد رکھی گئی تھی اسلامی انقلاب ایران کی، معلوم ہے؟ عاشورے کے دن، انقلاب کا دن۔ کیوں نہیں یہ انقلاب ہم اپنے اندر لے کر آئیں، ایک ریولیوشن اپنے اندر، کہ ساری پرانی زندگی کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی، جو اندر اسلام کو استقرار کریں، ایک عزت والی زندگی، جو واقعاً انسانی زندگی جسے کہا جاتا ہے۔ یہ بہترین وقت ہے ریولیوشن قائم کرنے کا اپنے اندر،
کہ انسان اگر اپنے اندر یہ ریولیوشن قائم کر دے تو وہ انسان بہترین انسانوں میں سے شمار ہوگا۔ اس کے بعد معیت کا رزق ہے یہاں پر۔ معیت یہ نہیں کہ صرف ہم یہاں بیٹھ کر امام حسین سے محبت کا دعویٰ کر لیں اور زیارت پڑھ لیں، یہ سب چیزیں اچھی ہیں۔ معیت یعنی امام کے ساتھ ہو جانا، امام کے ساتھ ہو جانا۔ یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، یہ نہیں کہ یا ابا عبداللہ، ایسا نہیں کہ آپ مجھے صرف یہاں کے لیے چھوڑ دو، یہیں پر مدد کر کو اور ختم کر دو آپ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یجعلنی، خدایا مجھے قرار دے، معکم، آپ کے ساتھ یعنی اہل البیت کے ساتھ، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آپ ایک لمحے کے لیے بھی مت چھوڑیں، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اگنور نہ کریں، ایک لمحے کے لیے بھی آپ میرے پاس سے آنکھ نہ موڑیں، مجھے ساتھ رکھیں۔ خون خواہی، ریونج، ڈیوائن ریونج اسی کربلا کے اسی فرش ادا سے ملتی ہے۔ ڈیوائن ریونج کیا ہے؟ ما امام منصور، ما امام منصور یعنی جو امام مدد مانگتا ہے۔ ناصر ہم لوگ ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں ناصر، امام منصور ہوتا ہے، منصور یعنی مدد مانگتا ہے۔ امام کی خود توقع ہم سے ہے، آپ سے، ہم سے، کہ آپ آئیں ہماری مدد کریں، آپ آئیں ہمیں، میرے بچوں کی مدد کریں۔ کربلا، حل من ناصر، یہ جو سزا بلند ہوئی، حل من مغیث، حل من مغیث، کتنے بار امام نے بلایا تھا لیکن نہیں ہوا کچھ۔ امام کی نگاہ ہے، مدد صرف کربلا کے میدان میں نہیں، کربلا کے میدان کی آواز جتنی مدد ہونی تھی وہاں پہ اصحاب نے کیا، لیکن قیامت تک کے لیے آواز ہے، آج بھی آواز ہے، آج بھی ہمیں مدد کرنا ہے۔ کیسے مدد کرنا ہے؟ قانون ہے۔ فرصتوں کو غنیمت جاننا، مصائب و عالم کو غنیمت سمجھنا، اپنے آپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے آپ کی ترقی، یا یوں کہا جائے کہ جو بھی اچھی زندگی کے لیے فرصت۔ شہید قاسم سلیمانی کا ایک جملہ میں آج سنا، کافی دل کو چھینے والا جملہ تھا۔ وہ فرصت جو خطروں کے اندر ہے، مشکلات میں، مصائب میں، بلاؤں میں، خطروں کے اندر جو انسان پلتا ہے، وہ فرصت ان فرصتوں سے بہتر ہے جو فرصت آرامی کے عالم میں ملتے ہیں۔ مشکل ہمارے لیے مشکلات ہیں، ٹھیک ہے، ان مشکلات کی قدر کریں، ان مشکلات کے ذریعے سے اپنے آپ کو فولاد بنائیں۔ کوئی بلا و مصیبت انسان کو توڑنے نہیں آتی، بلا و مصیبت مضبوط کرنے آتی۔ جوان لڑکے کا اگر باپ مر جائے، نوجوان یا جوان لڑکے کا باپ مر جائے، وہ اس کی عمر ہے جو رشد پانے کی، پڑھائی کی عمر ہے، لیکن یہ مصیبت اس بچے کو مضبوط کرے گی، محنت پہ لگے گا بچہ، باپ کی کمی احساس ہوگی، خود کو فولاد بنائے گا۔ کوئی مصیبت نہیں آتی انسان پر انسان کو ہلاک کرنے کے لیے، ہر مصیبت جو ہم پر آتی ہے ہمیں مضبوط کرنے کے لیے، ہم اس کے ذریعے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ جتنا مہینہ مومنین اور عاشقان ابا عبداللہ الحسین کے لیے رحمت کا مہینہ ہے، ویسے ہی یہ مہینہ نعمت کا مہینہ ہے، ویسے ہی یہ مہینہ دشمنوں کے لیے نقمت کا مہینہ ہے، عذاب کا مہینہ ہے۔ دشمن کو برداشت نہیں ہوتا۔ دیکھیں کتنے ٹویٹر کے اوپر ہیش ٹیگ شروع ہو گئے، کالے لباس نہیں پہننا چاہیے، عرب اور ایران کی طرف، یعنی انہیں کافی زور دیا جا رہا ہے، لباس، بلیک لباس نہیں پہنو، کالا لباس نہیں پہنو، غم کو اتنا سیریس نہیں لو، دشمنوں کے لیے نعمت۔ اس کے مقابل میں عزاداری اور پر رنگ ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں ایران کے اندر اور پر رنگ ہو گئی عزاداری، ہر سال سے زیادہ۔ یقیناً اس کے اندر کافی جذابیت ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، مچھلی کا بچہ آٹومیٹک تیرتا ہے، عزادار کو عزاداری نہیں سکھائی جاتی، عزادار کو خود معلوم ہوتا ہے، وہ آ کر شامل ہو جاتا ہے اجتماع کے اندر تاکہ عزاداری اس کے ساتھ رہیں۔ ہمارے لیے رحمت، جیسا قرآن،
بارش کا پانی دو جگہ برستا ہے، ایک چمن میں برستا ہے. جب چمن میں برستا ہے بارش کا پانی، وہاں پھول کھلتے ہیں، خوشبو پیدا ہوتی ہے. یہی بارش کا پانی اگر خدا نخواستہ یا دوسری جگہوں پر برسے کیچڑ میں، اور نجاست پھیلتی، بیابان میں پڑے، کانٹوں کے درخت اگ جاتے ہیں، مشکل پیدا کرتے ہیں. جس کے لیے جیسا ہوگا ویسے ہی. قرآن فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن مومنین کے لیے شفا اور رحمت، مومنین کے لیے شفا اور رحمت. یہی قرآن ظالمین کے لیے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالمین کے لیے نقصان ہے قرآن. حسین مومنین کے لیے، دنیا کی انسانیت کے لیے جو انسانیت طلب کرتے ہیں ان کے لیے حسین رحمت کا باب ہے. لیکن یہی حسین ظالمین کے لیے، یزید کے لیے شہید زندہ حسین، شہید حسین زندہ حسین سے زیادہ خطرناک یزید کے لیے، یزیدیت کے لیے. یزید جب تک قتل کیا ابو عبداللہ الحسین کو نارمل تھا، قتل کرنے کے بعد پاگل ہو گیا اور نقصان پہنچا تھا. ہر چیز دو ڈائریکشنز میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے کافی یہ ہوگا. محرم کا اہمیت کا اندازہ ہمیں لگانا چاہیے. دنیا کے اندر آج فار اور اگینسٹ دونوں ہیں، محرم کے خلاف بولنے والے دونوں ہیں. آپ دیکھیں ان کے اوپر نگاہ رکھیں. دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن چاہتا ہے کہ یہ محرم بغیر روح کے ہو جائے، جس کے اندر جان نہ ہو، ایک ایسا بدن جس کے اندر جان نہ ہو. منائے صرف ایک ایونٹ یا اینیورسری منا کر ختم کر دیں ایک دن، لیکن محرم پررنگتر ہوتا جا رہا ہے. بچوں کے اندر، جوانوں کے اندر، عورتوں کے اندر، مردوں کے اندر یہ محرم کے تعلیمات پچھلے دور سے زیادہ اس دور میں دیے جا رہے ہیں. معلوم ہو رہا ہے ہدف کیا ہے، معلوم ہو رہا ہے کس طریقے سے جینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد. وصلی اللہم علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلی فاطمة الزہراء وعلی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجة الخلف القائم المنتظر المہدی. سیکون بہ اللہ کل الدین عجل اللہ تعالی فرجہ. اتقوا اللہ ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. دوبارہ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف. اور اسی کے ساتھ ایک دو جملے جو آج کل کے حالات پر واقعاً خوفناک اور شرمناک بات آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا. جو منی پور کے حالات کافی ایام سے خراب، یہ ہمارے ایڈمنسٹریشن، انڈین ایڈمنسٹریشن کے اوپر ایک شرم کی بات ہے. ابھی تک وہاں کے حالات کنٹرول میں نہیں ہیں. اور اس کے اوپر اور مصیبت بات یہ ہے واقعاً ایک ایسی حرکت
وہاں اس منی پور میں ہوئی ہے جو مئی کے 4 تاریخ کو، جس کے کلپس آج کل آپ لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہیں، کہ عورتوں کو پوری طور سے بے لباس کر کے 1000 کا مجمع انہیں بھگایا اور ایک کے ساتھ تجاوز، بھائی کو قتل کیا، 21 سال کی لڑکی جس کے ساتھ انہوں نے تجاوز کیا، اور اس کا بھائی جو 19 سال کا تھا اس کو قتل کر دیا اس کے سامنے۔ یہ شرم کی بات ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز یہ 4 مئی کو ہوا۔ چلیں ہم لوگ تو آرڈینری پبلک ہیں، ہمیں اب پتہ چلا، لیکن یہ گورنمنٹ کو اس وقت سے پتہ نہیں چلا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس میں گورنمنٹ کی کوتاہی کافی ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کی۔ پرائم منسٹر وہ مملکت کا شخص ہوتا ہے جسے سب سے پہلے خبر دی جاتی ہے، لیکن ہمارے پرائم منسٹر انفارمڈ نہیں تھے، انہیں اطلاع نہیں گئی تھی۔ یہ شیم کی بات ہے، یہ ہماری انٹیلیجنسی کے ویکنس کی علامت ہے۔ یہ پرائم منسٹر کو پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا، اگر معلوم تھا تو کیوں نہیں اٹھا، کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ اور 70 دن بعد اب اس واقعے کے بعد جب منظر عام پہ آیا تو آپ آ کر پارلیمنٹ کے باہر پریس کانفرنس میں کہتے ہیں بہت برا ہوا 1.4 بلین لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، ان کے یہ لوگ غم میں، اس طریقے کی جو بھی باتیں تھیں۔ واقعاً حقیقت سے واقف ہونا، یہ کوئی کمیونل کلیشز نہیں ہیں، یہ ٹرائبل کلیشز ہیں وہاں پر۔ یعنی یہ لوگ ریزرویشن کے معاملے میں جنگ کر رہے ہیں۔ ایک گروپ ہے کوکی اور ایک میتھی گروپس کا نام ہے، ٹرائبلز جو آپس میں، میتھی کافی پاورفل ہے وہاں پر، کوکی پر ظلم۔ یہ جو عورتوں کے ساتھ جو واقعہ ہوا یہ کوکی عورتیں تھیں، بہرحال کچھ بھی رہو ہمارے وطن کے تھے۔ ایک گندہ ظلم تھا یہ جسے اگنور کیا گیا۔ لوگوں کے درمیان اتنا بڑا وائلنس اور ساری میڈیا خاموش، کسی کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، معلوم تو ہوتا ہے لیکن خاموش۔ ظلم کے مقابل میں آواز کو نہیں اٹھایا۔ انسانیت کس درجے پر پہنچ چکی ہے، ہم کس ملک میں رہنے والے ہیں جہاں پر آزادی ہے، دنیا کا لارجسٹ ڈیموکریسی ہے ہمارے پاس، دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی، لیکن وہاں پر عورتوں کے ساتھ ایسا واقعہ، شیم کی بات ہے یہ۔ وہ کوئی غیر نہیں، ہماری جنس سے ہیں، انسانیت۔ انبار میں جب امیر المومنین کو پتہ چلا کہ یہ یہودی عورت کے پیر سے صرف اس کے زیورالات کو کھینچا گیا تھا تو امیر المومنین دیکھ کر گئے، غم میں آ گئے، رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ امام سے کہتے تھے لوگ آپ اتنا گریہ مت کریں، کچھ نہ کچھ ایکشن لیا جائے گا۔ امام فرمانے لگے کہ اگر یہ حالت میں مر بھی جاؤں تو حق ہے، واقعاً ہمارے لیے حق ہے۔ اتنا برا کیسے برداشت کیا ہوگا ان عورتوں نے اس ذلت کو، کس طریقے سے یہ ان ظالموں نے کیا تھا؟ کوئی آواز نہیں ہے۔ سارے کے سارے، البتہ بہت کرٹیکل کنڈیشن ہے وہاں کی، یعنی ایک ایسا اسٹیٹ بن چکا ہے جو ایمرجنسی کے لب پر پہنچ چکا ہے، اسٹیٹ آف ایمرجنسی کے لب پر پہنچ چکا ہے، جہاں پہ سارے مزایا ختم ہو چکے ہیں، نہ کھانا ان کے پاس پہنچ رہا ہے، سارے بارڈرز بند ہیں، دوائیاں نہیں پہنچ رہی ہیں، جبکہ گورنمنٹ یہ سب کر سکتی ہے لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے وہاں پر، مشکلات میں کافی۔ ہم لوگ مذمت کرتے ہیں، یہ ہندوستان کے اندر نہیں ہونا چاہیے، والا بہت سارے چیزیں ہیں یہاں پر اگر دیکھا جائے۔ اسلاموفوبیا کی ایک عظیم لہر ہے، عظیم لہر، لیکن البتہ پھر بھی ان سب کا ڈیفینڈ ہو سکتا ہے، لیکن یہ مظلومیت کافی گہری ہے۔ ہندوستانی حکومت کو چاہیے کہ وہاں پہ پہلا کام ہے وہ ایمرجنسی کا لاگو کرنا اور اس کے بعد ان کے حقوق دینا۔ درست ہے یہ لوگ اپنے ریزرویشن کے لڑ رہے ہیں، آپ ادا کرو، خوش رکھو مملکت میں لوگوں کو،
زبردستی پارٹی کو مضبوط کر کر یا دوسروں کو خرید کر ووٹ لانا، اس سے بہتر آپ یہ کہ آپ لوگوں کی سروس میں آ جاؤ کہ لوگ خود بخود آپ کو حاکم انتخاب کریں۔ حاکم وہی بہترین حاکم ہوتا ہے، حاکم وہ ہوتا ہے جسے لوگ آ کر لے کر آئیں۔ ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے اسلام کے اندر، اسلام ایسی حاکمیت کو کافی فروغیت دے رہا ہے، اسلام ایسی حاکمیت کو چھپاتا نہیں ہے۔ لیکن کتنے ایسے ہمارے پاس حاکم ہیں جسے لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن وہ حاکمیت جہاں پر اپنے فرائض کو بھول جائے، آج ہو سکتا ہے زیادہ ووٹوں کے ذریعے سے حاکم آ جائے، لیکن کل کے دن کوئی گارنٹی نہیں ہے ان سب چیزوں کی، کہ وہ لوگ جو تمہارے اچھائی کو دیکھ کر تمہیں لے کر آئے، کل کے دن اسی برائی کے نتیجے سے تمہیں ہٹا بھی سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ڈیموکریسی کے اوپر بہت بڑا کلنگ ہے، یہ ڈیموکریسی کے اوپر بہت بڑا داغ ہے، اور ہم دنیا کی کوئی انسانیت اس کو برداشت نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی انسانیت برداشت نہیں کر سکتی۔ باہر کی میڈیا منی پور کے بارے میں بہت کہہ رہی ہیں، ہماری میڈیا خاموش، میڈیا جس کا اصل کردار ہے، اگر میڈیا اچھی ہو تو بہت ساری چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب میڈیا میں ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بھی باتیں تھیں یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں بھی، لیکن چونکہ اب وقت نہیں ہے، میں یہیں پر اس کو روکتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خداوند متعال سے، خدایا محمد وآل محمد کے طفیل میں پروردگارا ہمیں درس ماہ مبارک ماہ محرم اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا اس محرم کو، اس عزاداریوں کو، ان مجالس کو، ان آنسوؤں کو ہمارے لیے نجات کا سبب قرار دے۔ خدایا دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی ظلم ہے، خود ان ظالموں پر پلٹا دے۔ خدایا منی پور کے لوگوں کی حفاظت فرما، ان کے حقوق کی حفاظت فرما، ہماری حکومت کو توفیق دے کہ وہاں پہ کچھ خدمت کر سکیں، وہاں کے حالات کو سنبھال سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔